سخاوت یا فیاضی کا فارمولا نہیں ہے سر، یہ کیپیسٹی پہ بیسڈ کرتا ہے. آپ کی کیپیسٹی ہے، آپ کی اپنی کیپیسٹی کتنی. اچھا وہ بڑھ سکتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے. اچھا وہ بڑھتی تب ہے جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں میری اصل میں ضرورتیں کتنی ہیں. یار آپ جتنا مرضی کما لیجئے 3 ٹائم کی کھانی ہے. اچھا آپ جتنا مرضی مہنگا کھانا کھا دیجئے، اس زبان پہ رکھنے کے بعد اگل دیں تو دوبارہ نہیں کھا سکتے اس کو. اس کی پہچان اس حلق سے اترنے کے بعد اس کی پہچان صرف ایک ہی ہے بعد میں، فضلہ. دنیا کا بہترین ذائقے والا کھانے کی بھی حیثیت زبان کے بعد کچھ نہیں ہے. تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس پوری کائنات میں ریکارڈڈ ہسٹری میں جو سب سے جینیس انسان ہے، جس کا نام نامی ہم کلمے میں لیتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی ذات گرامی نے منملزم کی بیسٹ مثال ہیں. آپ بڑی محدود چیزوں کے ساتھ زندگی گزار کے بتاتے ہیں کہ دنیا کا پاورفل موسٹ انسان بھی ان منیمم چیزوں کے ساتھ بہترین زندگی گزار سکتا ہے. مشکیزہ چٹائی پہ آپ سرکار سم کا سونا، سر کے نیچے پتھر کا تک، یعنی آپ یہ دیکھیں کتنی کم سے کم چیزیں، اس کے باوجود بھی آپ کا جو مشن ہے یا آپ کا جو کہہ لیجئے دنیا میں آنا ہے اور جو آپ کا اس ٹاسک کو پورا کرنا ہے، وہ جو نبوت ہے اور وہ جو امپیکٹ دنیا کی ریولوشن ایک لے کے آنا ہے تہذیب میں، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سر. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کئیوں نے، جیسے ایک بچہ انگلی پکڑ کے چلتا، اللہ نہ کرے اگر فرض کریں وہ بچے نے کبھی انگلی چھوڑی نہ ہوگا اور وہ بڑا ہو جائے. آپ امیجن کریں کہ ایک بوڑھا سا بندہ جا رہا اور اس کا کسی نے ہاتھ پکڑا ہو کہ جی بچپن سے بابا جی خود نہیں چلے، یہ پاہج ہیں. کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے ٹرائی نہیں کیا، انہوں نے ہمت ہی نہیں کی. میں اسی طرح کہتا ہوں کہ ہاتھ کھلا کبھی ایکسپیرینس کرنا چاہیے. پھر آپ کا یہ جو کیلکولیٹر ہے نا الٹ ہو جاتا ہے. آپ حیران ہوتے ہیں کہ میرے لاجک کے کیلکولیٹر کے مطابق دیا جائے تو کم ہوتا ہے اور آپ دے رہے ہوں گے اور بڑھ رہا ہوگا. اچھا اب آپ لاجک پہ اگر سوچیں گے یا غلط ہے بات کہ میں نے اس کو دیا یہ مجھے دے، نہیں، آپ نے نیکی کر دریا میں ڈال، آپ نے دیا پتہ نہیں کہاں کہاں سے آنا شروع ہو جائے گا. اس کی کیا کیا شکلیں خبر ہی نہیں، کس کس شکل میں آ جائے گا کتنی آسانی سے. رزق کریم کا جو ٹرم ہے، رزق کریم کا مطلب کیا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں رزق کریم وہ رزق ہے جس میں ایفرٹ تھوڑی ہے پیسہ زیادہ آ گیا. یار آپ کا وہی لیکچر ہے جو آج آپ دے رہے ہیں، اس کی آج کی پرائس کیا ہے اور چند سال پہلے اس کی پرائس کیا تھی. سوچیں کیا یہ رزق کریم نہیں ہے کہ اب تھوڑی ایفرٹ سے زیادہ آ رہا ہے. کبھی ایفرٹ اتنی ہوتی ہے، ارننگ کتنی ہوتی ہے، اور کبھی اتنی سی ایفرٹ ہوتی ہے اور ارننگ کتنی ہوتی ہے. سر دس از کالڈ رزق کریم. تو آپ جب آپ بانٹنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی پھر کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے، پھر آپ کا جگرا بلڈ ہوتا ہے، حوصلہ بلڈ ہوتا ہے. اور میں اس میں بڑا سمپل سا ایک پرنسپل بتا دوں کہ اگر آپ کی ترقی سے آپ کے ارد گرد کے لوگ ترقی نہیں کر رہے نا تو جلدی کسی نے لانگڑ دے دینی ہے، ہم نے بھی گر جانا ہے. آپ کی ترقی اگر ارد گرد کے لوگوں کو متاثر کر رہی ہے نا پازیٹیو وے میں، سر اللہ تعالیٰ آپ کا بھی محافظ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سے نفع ملتا ہے آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو اور آپ کو فل سٹاپ لگ جائے. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے ہم چندے کے باکس میں ڈال دیتے ہیں، سکے بھائی کو نہیں پوچھتے. یہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ، ایگو اتنی زیادہ. بہن کو نہیں پوچھتے، مسجد پہ لگا دیتے ہیں. رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے، کسی اور پہ چیریٹی کر دیتے ہیں. آپ اپنی ایگو ختم کر کے آج سے اپنے ساتھ ایسوسیٹ لوگوں پہ آسانی پیدا کریں. جو کر سکتے ہیں ڈھونڈیں، یار کوئی کسی کی فیس ادا کر دے، ڈھونڈیں کسی کا راشن لگ جائے، ڈھونڈیں چپ کر کے لفافہ کسی کے گھر پہنچ جائے اور اس کا منتھلی سسٹم چلتا ہے، ڈھونڈیں کسی کو بغیر کسی. اور یہ سب سے زیادہ غلط ہے، کئی لوگ اس میں بڑی ڈنڈی مار جاتے ہیں. وہ جن پہ چیریٹی کر رہے تھے ان سے کام بھی لے رہے ہوتے ہیں، دماغ میں کہیں نہ کہیں بنیا ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مطلب شاباش ویری گڈ، لیکن گڈی بھی تو وہ جب آپ برابر کرتے ہیں نا وہ احسان نہیں، وہ اثار نہیں، احسان نہیں ہے. کم از کم اثار تو بہت بڑا لیول ہے نا. اثار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہے اور آپ نے دے دیا، قربانی دے دیا. لیکن احسان کا تو لیول یہ ہے کہ حق نہیں بنتا اور آپ نے دیا. ایک بندے کا حق نہیں بنتا، احسان کر دیا آپ. اثار یہ ہے کہ آپ کا تھا، آپ نے اٹھا کے دے دیا، آپ نے کہا یار لے جاؤ. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سر آپ کی کیپیسٹی، اور یہ کیپیسٹی بلڈ کرنی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں اس کا سب سے اچھا کلیہ ہمارے لوکل میں نا مثال ایدی صاحب کی ملتی، اور یہ مثال بڑی فٹ آتی کہ ان کی والدہ ان کو 2 آنے دے کے کہتی تھی ایک بانٹ دیں. بانٹنے کا تجربہ ہی نہیں کہیں نے کیا ہوتا یار. وہ ایک اور فیصل بھائی مجھے بڑی فیسینیٹ کی کہانی، اور میں اس کو ہمیشہ سناتا ہوں کہ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے ساتھ دور کہیں جیلم سے لاہور آ رہا تھا. پرانی بات ہے، آج سے 50 سال پہلے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں آ رہا تھا تو رستے میں
गुजरांवाला के पास कहीं बस रुक गई, तो वो जो उस्ताद थे उनके बाबा जी नूर वाले, वो बैठे थे इस विंडो सीट पे बस की, पुरानी GTS की बसें चलती थी, तो देखा कि शाम का वक्त है और फकीर बैठ के ना हिसाब को टोटल कर रहे हैं, बैठ के ना वो टोटल कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो आप कभी फकीर को टोटल करते देखे ना, तो उसमें वो इतने कमा के भी भूखा ही होता है क्योंकि बेसिकली वो उसका काम ही मांगना है ना जी। तो एक बंदे को बुलाया बाबा जी ने, वो गाल सुन, वो आया, पैसे लो टोटल, उन्होंने कहा गाल सुन कितने पैसे, नहीं, उन्होंने कहा जी 18 रुपये, उस जमाने 18 रुपये। उन्होंने कहा गाल सुन तू फकीर है, तेनू बादशाह बनाइए। वो इतने कॉन्फिडेंस से बाबा जी ने कहा कि उनका अच्छा जी किस तरह, मुश्किल काम केड़ा, वो जा सामने हलवाई की दुकान ते सारियां जलेबियां खरीद के लिया, वो लैके आ गया कि पता नहीं दम पड़न दे मैं बादशाह बन, कहते ने वंड दे सारे फकीरां, उन्हें वंड दित्तियां, वापस आया कहंदा बादशाह ऐस तू वड्डी बादशाह की हो सकती, तू वंडी फिरदा पे सर, जो बांटता फिर है ना सर वो बादशाह। इसलिए मसला ये होता है कि हमें बांटने का वाली कोई नहीं होता। रियली मोहब्बत से आप 2 मिट्टी की ट्रालियां किसी की तरफ अनलोड करा दे, कोई संभाल दे, फिरो मौजा मारो, ठीक है कि नहीं, या दुआने इतने पहुंचा दे कि जी मोहब्बत विच 2 ट्रालियां दुआने। तो ये मोहब्बत से किसी की जिंदगी में वो देना जो उसको चाहिए, जो उसकी नीड है, जो उसकी जिंदगी में को वैल्यू ऐड करता है। इसीलिए हजूर याद रखिएगा, ज़कात सिर्फ देना जो है वो सवाब नहीं है, ढूंढना किसको देनी है इसका भी सवाब है। ये नजर रखना कि मेरे इर्द गिर्द मोहताज है, कोई यतीम है, कोई मस्कीन है, उस पर नजर रखना, ख्याल रखना, एहसास करना, एक सोशल जीनियस का, सोशल अवेयरनेस का, सोशल एक्टिविस्ट होने का रोल ये है सवाब। तो ये सर कैपेसिटी मेरा ख्याल है हमें साथ साथ बिल्ड करनी चाहिए। और मैं साथ ये भी कहूँगा, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से थोड़ा सा गुजरा हूँ, सर मस्ट इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, ये बहुत जरूरी है। हमारा होता क्या है, ट्रेनर कोच के साथ बहुत ज्यादा होता है, हमारा भी ना डॉक्टरों वाला हाल होता है। हमने क्योंकि थोड़े पैसे कमाए होते हैं, फिर हम ज्यादा पैसे कमाते हैं, हम अच्छे कपड़े नहीं पहनते, हमें परहेज होती है जुराबें चेंज करने से। कई लोग 1947 से पहले की बुनियाद से चली जा रहे हैं, कईयों को पता ही नहीं है कि जो है ना वो अपना परफ्यूम दरियाफ्त हो चुका मैं मजाक नहीं कर। अच्छा, कईयों के ख्याल के मुताबिक जो है ना वो मतलब कोई अच्छा लिबास पहनना जो है इसराफ है। सर खुद पे उतना खर्चना जो आपको डिसेंट रखे, मुहज्जब रखे, शाइस्ता करे, जरूरी है। मतलब आपको एक साकिब अजहर साहब की तरह हीरो दिखना चाहिए, रियली स्मार्ट दिखना चाहिए, रियली। यानी ये कोई बात नहीं है कि आप पैसे कमा रहे हैं और कमेटी डाली हुई है ये सबसे खतरनाक काम है, रियली। वो आपका दिल तंग है, आप खर्चते हैं ना दूसरों पे खर्चते ना खुद पे खर्चते हैं। तो सर आई रिक्वेस्ट यू, ये जरूर ट्राई कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बढ़ेगा। अच्छे लिबास पहने, अच्छे कपड़े पहने सर।